السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. اوکے جی، ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں کچھ ایسے ٹاپکس جو ہم نیک سمجھ کر کرتے ہیں، ایسے اعمال جنہیں ہم نیک سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے ثواب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کی بجائے ہمیں اس کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از منت، یعنی کہ منت مانگنا، منت جسے ہم نظر بھی کہتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ مجھے کچھ کوشچن بھی آئے ہیں اور اس سے جو ہم لوگ غلطیاں اس میں کر رہے ہیں میں وہ بھی آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی. فرسٹ کوشچن جو ہے جیسے میرے پاس آتا ہے کہ منت کیا ہے، یا ہم منت مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں، یا اگر منت ہم نے مان لی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم نے روزہ نہیں ہم کسی کفارے میں رکھ سکتے تو اس کے لیے ہم ایکسٹرا کیا چیز کریں، یا اگر کسی نے منت مانی ہوئی ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے تو پھر اس کی منت کس طرح اتاری جائے. اس طرح کے کافی کوشچنز ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹلی تو کوشچن یہ ہے کہ منت کیا ہوتی ہے جو ہم مانتے ہیں. منت دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے اوپر کسی بھی شرط کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پیشنٹ بندہ ہو، مریض ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو اور ہم چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تندرستی عطا فرمائے، تو ہم اس کے لیے یہ منت مانگیں گے کہ یا اللہ تو اسے ٹھیک کر دے، تو میں انشاءاللہ اتنے نوافل ادا کروں گی یا اتنا صدقہ کروں گی. سیکنڈ، ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی جانے والا ٹریول کے لیے گیا ہوا کوئی مسافر ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بخیر و عافیت گھر واپس آ جائے، تو ہم اس طرح سے نظر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں پراپر وے میں منت مانگنا، اب یہ جو کوشچن ہے نا کہ ہم منت مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو آنسر بتانے والی ہوں. دیکھیں دو طرح کی منتیں ہوتی ہیں. اب اسی میں اس چیز کا آنسر ہے کہ ہم میں گناہ کیسے ہوتا ہے منت ماننے سے. اب دیکھیں منت ماننا جو ہے وہ تو اس چیز سے ثابت ہے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی منتیں مانا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو ایک اگزامپل بتاتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کے بیٹے جو تھے وہ بیمار ہو چکے تھے. حضرت حسنین کرمین بیمار ہو چکے تھے اور انہوں نے ان کے ٹھیک ہونے کے لیے 3 دن کے جو ہیں وہ روزے کی منت مانی، اور جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے 3 روزے رکھے. ٹھیک ہے، اور حضرت علی جو تھے انہوں نے ایک یہودی سے جو کا جو ہے آٹا وہ 3 دن کا لے کر آئے، اس سے لیا اور وہ 3 دن افطار میں پکایا، اور ان تینوں دنوں میں کیا ہوا کہ ان سے وہ افطاری میں کھایا نہیں گیا، یعنی کہ ایک دن مسکین آ گیا اور ایک دن یتیم آ گیا اور ایک دن اسی طرح سے اسیر آ گیا. تو وہ جتنی بھی روٹیاں وہ بنایا کرتے تھے اپنی افطاری کے لیے وہ انہوں نے ساری کی ساری سائلوں کو دے دی. ٹھیک ہے، اور خود وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا، اور اگلا روزہ تو تھا وہ بھی وہ یوں ہی رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ بغیر کسی چیز کو کھائے ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر منت مانی ہے تو منت کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور منتیں دیکھیں 2 طرح کی منتیں ہیں. ایک تو اس طرح کی منت ہے کہ ہم نے کسی بھی شرعی عذر کے لیے مانگی، یا کسی بھی ایسی چیز کو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھا ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں گے جو جائز ہو. فار ایگزامپل ہم منت مان رہے ہیں کہ ہم نوافل ادا کریں گے، یا ہم اتنے روزے رکھیں گے، یا ہم اتنا صدقہ کریں گے، تو یہ آپ کی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی منت مانگ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی منت مانی ہے کہ میں کسی کے دربار پہ، کسی مزار پہ جا کر منت مانگ رہی ہوں، اور اگر میری یہ دعا پوری ہو جائے گی جو بھی میں نے مانگی تو میں یہاں آ کر دھاگا باندھوں گی، یا باندھا ہے تو اسے اتاروں گی، وٹ ایور جو بھی وہاں کا سسٹم ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، بٹ جو لوگ ایسی منتیں مانتے ہیں اس کو اس بارے میں پتا ہوگا اچھے سے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یا پھر وہاں جا کر نیاز دینا، یا پھر کسی طرح کا کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا جو شرک سے ریلیٹڈ ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں منت کو پورا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غیر واجبہ منتیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر واجب کر لی ہیں اور انہیں بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور ان چیزوں کا ہمیں گناہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کسی کے بھی مزار میں جا کر ایسی منت مانیں گی، شرکیہ ہے نا یہ. آپ اللہ سے مانگنے کی بجائے اس
بابا جی سے یا وہ کوئی جو بھی ہیں آپ ان سے مانگ رہی ہیں بجائے اللہ کے مانگنے کے، اور آپ انہی کے آگے وہ دھاگے باندھ رہی ہیں اور آپ جو کچھ بھی وہاں نیوز دے رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی لیے اس کے لیے میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے انڈائریکٹلی اپنے اوپر جو ہے وہ گمراہی میں اور گناہ میں اس کو انکلوڈ کر دیا ہے. اگر آپ منت مانیں تو اس کی پراپر وے یہ ہے کہ آپ اس کو اتارنے کے لیے نوافل ادا کرنے کی منت مان لیں، یا پھر روزے رکھنے کی منت مان لیں، یا پھر صدقہ کرنے کی منت مان لیں. ٹھیک ہے، یہی ان کا کفارہ ہے. اگر آپ نے منت مانی ہے تو یہی ان کا کفارہ ہے کہ آپ اس طرح نوافل پڑھیں گی اگر آپ کی پوری ہو گئی ہے تو، یا پھر روزے رکھیں گی یا صدقہ دیں گی. سورہ دہر میں حضرت علی اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لیے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں اور تم سے شکر گزاری نہیں مانگتے. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ لوگ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اگر انہوں نے اپنی منت پوری نہ کی جو کہ اللہ سے مانگی تھی تو ان کا حساب ہوگا، اور اپنا کھانا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں سائلوں کو یا ضرورت مندوں کو کھلا دیتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اسپیشل اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس چیز سے ہم تمہارے لیے کوئی بھی شکر گزاری نہیں مانگتے، یا پھر تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تم پر احسان کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کی. یعنی کہ اس سے یہ چیز ہمیں پروو ہو چکی کہ منت مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس کی میتھڈ جو ہے، اس کی جو وے ہے وہ پراپر ہونی چاہیے، کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسی چیزیں جو دین میں جو ہے وہ انکریمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہیں وہ ہم نہ ڈالیں، ایسی چیزیں ایڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، اور منت اگر مانگ لی تو اس کا کفارہ بھی یہی ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اگر آپ صدقہ دیکھیں، فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں اس بات کو ضرور رکھیں کہ آپ جو کوئی بھی منت مان رہے ہیں کیا آپ کے پاس اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسیسریز ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ سوچ رہے ہیں، کوئی بھی منت مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گی. اب آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ آپ کی باڈی میں اتنا کیپیسٹی نہیں، آپ کا اتنا ٹیمپر ہی نہیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں، تو آپ لوگ ایسی منتیں پھر کیوں مانگ رہے ہیں جو آپ سے پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لوگ مان رہے ہیں کہ ہم 101 روپیہ یا اتنی چیزیں جو ہیں ہم وہاں چڑھائیں گے. اب آپ کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ میری یہ منت پوری نہیں ہوئی؟ دیکھیں، اس طرح کی جو منتیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اتنے دنوں کے لیے، ایک میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو بابا جی کی دعا سے پیدا ہوا، تو میں منت کے طور پر اسے لے کر آئی ہوں، اس کے نام کی میں نے مرغی دی ہے اور بکرا دیا ہے، اور یہ سب چیزیں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں انوالو نہیں ہوتی اس میں. یہ وہ منتیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر واجب کر لی ہیں، اور ان کا ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی اس طرح کی منت مان لی ہے جس میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں وہاں جا کے دھاگا باندھوں گی یا کچھ بھی ایسا جو کہ دین میں خرابی ڈال رہا ہے، تو آپ کا اس منت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. آپ اسے پوری نہ کریں تو بھی آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ہاں، لیکن اگر آپ نے پراپر وے میں منت مانی ہے، یعنی کہ آپ نوافل کے لیے یا روزے کے لیے یا صدقے کے لیے، یہ تو آپ کی بیسٹ ویز ہیں. اگر آپ نے ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کے لیے منت مانی ہے تو آپ کا اس کا پورا کرنا واجب ہے. جب تک آپ اسے پورا نہیں کریں گے آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ ویٹ کرنا پڑے گا، اس کا واجب ہے آپ کے اوپر ادا کرنا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کچھ غلط طریقے کی منتیں مان لی ہیں تو اسے آپ ادا نہ بھی کریں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی منت پوری کر سکتے. دیکھیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں اور انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ حج کریں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ منت مانی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہیں تو تم ان کے حصے کا حج کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ قرضہ بھی تو ہم ادا کرتے ہیں نا، جب کوئی ہمارا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو ہم پوچھتے ہیں نا کہ اگر کسی کے بھی انہوں نے قرضہ دینا ہے تو وہ بتائیں، ہم اس کا ادا کریں گے. اسی طرح حج جو ہے، اگر آپ نے اس کی منت مانی ہوئی ہے، فوت ہونے والے نے کوئی بھی منت مانی ہوئی ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کی منت ادا کر دے. ٹھیک ہے، اور تھرڈ چیز جو ہے وہ ایک ہی حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں
کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا، یعنی کہ کچھ لوگوں نے منت مانی کہ وہ بوڑھے تھے لیکن انہوں نے ایسی منتیں مانی کہ وہ پوری انہیں نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود کو اذیت دینے کے لیے نا ایسی منتیں ماننا شروع کر دی، اور ان کے لیے بھی آسانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین میں کتنی آسانی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے کوئی منت مانی اور اس نے کہا کہ میری اگر یہ منت پوری ہو جائے گی تو میں پیدل جو ہے حج کروں گا۔ اب ان کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں ان کو لے کر جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن ان سے اتنی بھی جو ہے نا وہ ٹرائی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چل سکیں، یعنی کہ وہ چلنے سے بھی قاصر تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ وہ پیدل جائیں گے تو وہ اپنی پورے پوائنٹ کے اکارڈنگ پیدل ہی چل رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس ایک سواری بھی تھی جس پہ وہ سوار ہو کے جا سکیں، لیکن کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی تو وہ اس کو پورا کر رہے تھے۔ ان کے پاس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس سواری ہے، تو آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ انہوں نے ان سے کہا کہ میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں جو ہے وہ پیدل حج کروں گا اگر میری یہ جو بھی کوئی میرا ایشو ہے اگر وہ کیور اپ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں آپ آدھا سفر جو ہے وہ سواری سے کر لیں اور آدھا آپ پیدل کر لیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے منت مانی بھی ہے تو خود کو اذیت مت دیں، اگر آپ نے منت مانی آپ اس کو پورا کرنے کے لیے آدھا پیدل چل لیں، جب آپ تھک جائیں تو آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، جب آپ کے اندر اتنا انرجی ہو کہ آپ پیدل چل سکیں تو آپ پیدل چلیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی منت مانی ہے تو اس میں خود کو اذیت نہیں دینی، یعنی کہ کوئی ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے تو ہم اس کو اس لیے مانیں کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ میں تو یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے منت مانی ہے آپ نوافل مانیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جس طرح بھی پاسبل ہو سکے گا آپ وہ نوافل ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ روزے کی منت مان لیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ منت نہ مانیں کہ میں ان دنوں میں ہی روزہ رکھوں گی، آپ اپنے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرماننٹ نہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہو جائے تو جب مجھ سے آسان ہو تو میں یہ کام ضرور کروں گی۔ خود کو بھی اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کریں، نہ ہی دوسروں کو ایسی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی منتیں بالکل نہ مانیں جس میں شرکیہ طور پر ہو، یعنی کہ وہ شرکیہ طور طریقے سے بنی ہوئی ہوں، اللہ کے لیے شرک ہو، وہ آپ جانتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس طرح کی منتیں جو ہم مزاروں پر جا کر مانتے ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی منت گھر ہی بیٹھے مان لیں کہ میں اس طرح کروں گی، اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ کیا، اور کبھی بھی اس کی مقدار بھی جو ہے وہ مقرر نہ کریں کہ میں 101 روپے کا کروں گی یا 107 روپے کا، اس طرح کی کوئی منت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ یہ منت مانا کریں کہ میرے پاس جتنی اویلیبلٹی ہوگی میں اتنا ہی اس کو کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔